میں آپ کی طرف آؤں گی فریہ بیکاز یہ میرے لیے ایکچولی بہت شاکنگ ہے. یہ تیسرا ریپ کا مقدمہ ہے. پہلے میں تو ہم نے سنا تھا جی کہ صلح ہو گئی, دوسرے کی میرے پاس ابھی ڈیٹیلز نہیں ہے, نکال لیں گے ہم بولے. اور یہ جو تیسرا مقدمہ ہے یہ مطلب 7 سال سے پھر رہا دندناتا ہوا. دیکھیں ماریا, مجھے تو اسی بات پہ بڑی حیرت ہے کہ ریپ میں کون سی صلح ہوتی ہے, اس میں کس طریقے سے صلح ہو گئی, جبکہ ابھی آپ نے بھی بتایا اور پہلے بھی میں نے یہ سنا تھا کہ اس میں بڑا پریشر ڈالا گیا تھا, ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اتنی دیر میں پتہ چلے کون ہے, سزا دینی ہے مجرموں کو. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اس معاملے میں. اور یقیناً یہ سوالی نشان جو ابھی آپ نے باتیں کی ماریا, اسی کے اوپر میں کچھ سوالات پھر اٹھانا چاہوں گی کہ جو یہ تمام معاملہ ہے اس میں ہر میڈیا بات کر رہا ہے, لیکن کچھ سوالات جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے ہم ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی بڑے ادب سے کہ اس انویسٹیگیشن میں یہ بات کیوں نہیں دیکھی جا رہی کہ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے تک وہ بیٹھی رہی ہے موٹر وے پہ, کال کرنے کے بعد انتظار کرتے ہوئے کہ کیا کوئی میری مدد کو آئے گا. کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ ایک اکیلی عورت گاڑی میں موجود ہے, بچے ہیں, اس کا پیٹرول نہیں ہے. کیسے جو اس کے آئے تھے اٹیکرز, ان کو اتنا پتا تھا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے اس گاڑی کے اندر جس کی ڈارک ونڈوز ہیں, وہ اکیلی ہے, اور اس نے کسی کو کال نہیں کی کہ آ جاؤ میری مدد کرنے, یا کوئی یہاں سے گیا نہیں ہے قریبی جو شاید واپس آ جائے. اتنی شیورٹی کیسے تھی ان کو, اور جو لوکل نمبر دیا گیا ان کو جس پر انہیں دوبارہ کال کی, پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے کا پیٹرول ڈلوانا ہے, یہ بھی پوچھا گیا, اس اماؤنٹ کا پیٹرول ہم لے کر آئیں گے. اور جب یہ لوگ یہاں پر موجود رہے تو یہ اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے؟ کیا ابھی جسے آپ نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ٹپ آفس ہوتے ہیں, چاہے کراچی میں میں نے دیکھا رپورٹنگ کرتے ہوئے, یہاں پہ بھی, لاہور میں بھی, اور جگہوں پہ بھی, دیگر جگہوں پہ بھی, یہ انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ ناکے پہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اکیلی عورت ہے, اس نے جیولری پہنی ہوئی ہے, آگے سے ٹپ آف کر دیا جاتا ہے, یا گھر میں ڈکیتی ہو رہی ہے اور یا کوئی بات کوئی بتائے کسی کو پولیس کو تو پہلے ڈکیت آ جاتے ہیں. یہ حقائق ہیں, تلخ حقائق ہیں مگر ہیں. سو اس کو کیسے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس طرف دیکھا ہی کیوں نہیں جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بات بالکل ہی زیر غور ہی نہیں ہے کہ یس دیر کوڈ بی اے ٹپ آف, جبکہ فیملی یہ بات کہہ چکی ہے, بار بار کہہ چکی ہے. یہ بھی کہا گیا اتھارٹی سے جب میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے خاتون. بھئی کچھ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, جس میں عورت بچتی نہیں ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ سارا بیس نہیں ہو سکتا اس وکٹم کے اوپر, اس کے اور طریقہ کار بھی ہونے چاہیے, اس میں اور بھی آپ کے معاملات ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ, وہ اتھارٹیز, وہ یقیناً ذمہ دار ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. اور مائنڈ سیٹ تو ہم نے پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا ہے, کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الزام دیا. اور یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا کہ کوئی بھی اس وقت اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے اس پوری انویسٹیگیشن کے اوپر, جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ نام نہیں دینا چاہتی, وہ بات نہیں کرنا چاہتی, سوچے ذرا, پوری بتانا نہیں چاہتی. وہ کہتی ہے میں مقدمہ بھی واپس لے لوں لیکن میری عزت خراب نہ ہو, کیونکہ آپ نے ایک ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جہاں پر کوئی بھی ہو, ماریا اللہ رحم کرے, معاف کرے, کسی پہ برا وقت نہ ہے, میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں سے کسی کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے پولیس ہو, چاہے کوئی اور جگہ ہو. رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سوچ کے. جسٹس صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں نا, پوری سول سوسائٹی, پورا میڈیا اور مور اور لیس ایوری ون از سپورٹنگ دس وومن, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نظام پہ اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, سمجھدار ہوش مند خاتون, وہ کہہ رہی ہے کہ میں مقدمہ نہیں شاید آگے پرسو کرنا چاہوں گی, میں بس چاہتی ہوں کہ بس غائب ہو جائے سب کچھ, میرا ذکر بھی غائب ہو جائے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کہتی کہ اس کے بارے میں ذکر بھی مت کریں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یقیناً دیکھیں کوئی عورت بھی اس طرح کی دہشت گردی کا شکار ہو تو وہ اور کیا رویہ لے گی. یہاں پہ ہمیں لوگوں کے رویوں کی اصلاح چاہیے, اور رویوں کی اصلاح یہی ہو سکتی ہے کہ یہ فون ہے. دیکھیں ملا ریڈیو سے کیسے انہوں نے سارا ماحول جو تھا سوات کا وہ صوفی محمد کے پیچھے کر دیا تھا, اور لوگوں نے, عورتوں نے اپنے زیورات نچھاور کیے, اور اخیر میں عورت کو کوڑے مارنے پہ ہی وہ سارا جو معاملہ تھا نا وہ ختم ہو گیا. تو عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سب سے پہلے ریڈیو, جہاں بجلی نہیں بھی ہے وہاں ٹرانزسٹر چلتا ہے, اور اب تو یہ اسمارٹ فون آ گئے, ہر جگہ ہر بات پہنچتی ہے.
جب پہنچتی ہے تو لوگوں کے رویوں میں تبدیلی، اور سب سے زیادہ مردوں کے، جب مرد اپنے رویے تبدیل کریں گے تو عورتوں کو تحفظ ملے گا۔ آدھی آبادی تو ہماری عورتوں کی ہے، اور عورتوں کو اتنا عدم تحفظ ملا ہوا ہے کہ وہ جیسے یہ بیچاری کہتی ہے کہ جی میں نے مقدمہ کرنا ہی نہیں، اس کے پاس اور چارہ ہی کوئی۔ لیکن ناصر صاحب یہ وجہ بھی ہے نا کہ سسٹم میں خواتین کی کرمنل جسٹس سسٹم میں نمائندگی ہی نہیں ہے نا، اتنی بالکل، یہ بھی آپ نے صحیح فرمایا۔ اب پولیس والی سے دیکھیں، اس کو ہراساں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ مجھے ہراساں کرتے رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کے قابو میں آ جاتی تو اور بھی پتہ نہیں۔ اور جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے لوگ شیر ہو گئے۔ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، دیپال پور میں واقعہ ہوا ہے، جیلم میں واقعہ ہوا ہے، کم نہیں ہوئے، اس میں زیادہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب تو ہونا نہیں، ان کو ساروں کو تو نیب میں دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن نیب میں ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو 5 مہینے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی پرچہ بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ حالات جو ہے نا، یہ پولیس کے بہت غلط تاثر دیتے ہیں۔ پولیس کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ٹریننگ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس ریفارم صرف مشرف کے زمانے میں آئی تھے، وہ تو ویسے ہی عامر تھا۔ اصل میں پولیس ریفارم 1860 کا قانون ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے، اس میں آپ جیسے اجتہاد ہونے کی ضرورت ہے، زمانے کے مطابق تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات ہے ناصر صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، نظام دیکھا ہے، نیا نظام دکھائے۔ آپ کی طرف میں آتی ہوں فریہ، میں آپ کے پاس بھی آؤں گی۔ میں ذرا مسرت صاحبہ کو اس لیے میں گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ملزمان مور اور لیس ہم پریشر اگر جاری رکھیں گے تو شاید پکڑے بھی جائیں اور ہو سکتا ہے سزائیں بھی ہو ہی جائیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیونکہ ڈیٹرنس نہیں ہو رہی، اس سے لوگ کرائم سے رک نہیں رہے۔ نہیں، یہ کافی تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 1-2 ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ میڈیا میں بہت زیادہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تیزاب پھینکنے کے حوالے سے ہو، مٹی کے تیل ڈال کے جلانے کے حادثات ہو، یا ریپ ہو، کاروکاری ہو، غیرت کے نام پر ہو۔ یہ واقعات تو صرف وہی گنتی کے چند آپ انگلیوں میں گن لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لیکن جہاں امپورٹنٹ بات ہے وہ جیسے ناصرہ آپا نے کہا، جیسے فریہ نے کہا کہ سوال جواب ہمیں کرنا چاہیے، ریاست کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، لوگوں کو رویوں کو بدلنے کے لیے ہمیں آگاہی دینی ہے، اور آگاہی جو ہے وہ مردوں کو زیادہ دینی ہے۔ مردوں کو اس لیے زیادہ دینی ہے کہ بہرحال خواتین جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور ساتھ چلنے سے میرا مطلب ہے 2 قدم پیچھے چلنے کو تیار ہیں، لیکن خالی اس کو مذہب کے رنگ پہ ڈال دینا، یا اس کو تعلیم کا فقدان کہہ دینا، یا معاشرے کے رسم و رواج کہہ دینا، یہ غلط ہے۔ ہمیں ان کو مضبوطی دلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ قانون جو ہے وہ آپ کو اتنا سا جو تحفظ دیتا ہے اس کو ہی پکڑ لیجئے، اور جو شور و غل میڈیا کے حوالے سے ہم مچا سکتے ہیں وہ ہمیں مچانا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے آنا ہے یا کسی اور کو ٹی وی پہ آنا ہے، جس میں نہیں آنا ہے وہ بھی تو ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہوئی ہے نا۔ تو ہمیں بہرحال وہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے سوسائٹی کا وہ بدلنا ہے، جیسے میں نے کہا سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے۔ ریویمپ کی جو بات ہو رہی ہے نا، ریویمپ کی جو بات ہو رہی ہے نا، فریہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی تھی، پھر میں آگے گفتگو بڑھاؤں گی۔ یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ؟ میں یہ کیونکہ ہم پولیس کی ریفارم کی بات کر رہے تھے یا ایکسیپٹیبلٹی غلط بات کی کر رہے تھے، اس سے میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہی تھی کہ جو خواتین سے میری بات ہوئی ہے پولیس فورس میں، ان میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا اس مائنڈ سیٹ کو۔ جیسے کہ ہم نے سنا جب CCPO صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سسٹم ایسا ہے، وہ یہ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے، یہاں پہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ بٹ جو خواتین ہیں پولیس کی، ان کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ دیکھی میں نے، اور ظاہر ہے وہ کھل کے نہیں کہہ سکتی، لیکن باقاعدہ یہ ایک احساس ہے کہ جو ایک فیلنگ ہے خواتین کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پریولنٹ ہے تو اس کو جانے دیں، یہ ایسا کہیں تو ہم نے روکنا ہے ماریا۔ مجھے یاد ہے بہت بچپن میں نے ایک لائن پڑھی تھی بٹ جسٹ اسٹک ٹو مائی ہیڈ، وہ یہ تھی کہ انجسٹس should not be acceptable because it's prevalent. So I really believe that کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے، اسی طرح سے بات کی جاتی ہے، یہ تو بات آپ کو مانی پڑے گی، کہیں سے تو آپ کو انٹالرنٹ۔ اور فریہ جو آپ یہ پولیس فورس کی بات کر رہی ہے نا، میں نے ایکچولی PTI کی بھی خواتین سے بات کی ہے، اور وہ شاید وہ پبلکلی نہ کہہ پائے، کچھ نہیں کہہ بھی دیا،
किसी को ये बात पसंद नहीं आई और सब ये बात एडमिट करती हैं कि ये गलत स्टेटमेंट थी और ये अक्रॉस पार्टी लाइन तमाम खवातीन जो हैं इस पे बड़े उनमें गुस्सा है, नाराजगी है, वो उसको एक्सप्रेस करें या ना करें। आई थिंक खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी मिसफायर है, आप माफी मांग लें, आपका क्या जाएगा, आपकी कौन सी इज्जत या शान शौकत कम हो जाएगी, आपकी कुर्सी का कद बढ़ेगा ही इसी से कि भाई लोगों के ये इज यू नो आंसरेबल टू पीपल। नास्ता साहिबा मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी और नीचे तक भी मैसेज जाएगा कि ये गलत बात थी। एब्सोल्युटली। ये नास्ता साहिबा जो मैंने 8 या 9 मुकदमात गिनवाए हैं इस शख्स के, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सिस्टम से कैसे कबड्डी खेल के निकल जाते हैं। फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि इनको पहुंचने ना ही दिया जाए अदालतों तक, पहले ही इनको जो है खुद ही कोई फैसला कर लें, फिर लोग तो अपने हाथ में इंसाफ ले लेंगे। असल बात यह है कि पुलिस का निज़ाम ही सारा मुंतशिर है और आपस में ये मिली भगत से सब करते हैं, उनको जो छोड़ देते हैं उनमें इनका हिस्सा भी होता है, कुछ वो देते हैं कुछ ये लेते हैं और इस तरह इसको मुकमुका करके ख़त्म कर देते हैं। जब तक ये निज़ाम हम तब्दील नहीं करेंगे, और ये मर्दों ने और औरतों ने मिल के करना है, आधा हिस्सा आबादी का औरतें हैं और आधा हिस्सा है मर्द। जब तक ये शाना बशाना नहीं चलेंगे ये मामले हल ही नहीं हो सकते। हमारा मुल्क जो है, हम बड़े खुशकिस्मत में देखिए, यहाँ कॉर्बेट जो है, यहाँ भी 6 दुनिया के जो ममालिक हैं सबसे कम उनमें से वो एक हम है। हाँ। अगर हम ये चीज फतह कर सकते हैं, हम कोई भी मामला जो है उसमें हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठा चलने की जरूरत है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, चले और कन्विक्शन और करार वाकई सजा, लेकिन सजा करार वाकई होनी चाहिए। पब्लिक हैंगिंग की इजाजत नहीं है, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा हर एक को सबक आए कि अगर हम करेंगे तो हमें भी इसी तरह की सजा होनी चाहिए। और ये मुसर्रत मिसबा को तो पता है कि यहाँ तेजाब के साथ लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे बिलाल मुस्तफा खर जैसे लोग कैसे छुट जाते हैं, और उस औरत ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो बेयारो मददगार रह गई। हमारे तो यहाँ हालत ही यही है, इसको तब्दील करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सजा सजेस्ट करेंगी आप, क्योंकि कुछ लोग कह रहे जी टांग दें, कैस्ट्रेट कर दें, तो बस खत्म करें ये सारा, उसका काम तमाम करें। ये देखिए, पब्लिक हैंगिंग जो है ना, ये तो इंसान की एहतराम इंसानियत के खिलाफ है, और पाकिस्तान बना ही एहतराम इंसानियत के लिए था। ये इसलिए नहीं बना था कि आप पब्लिक में लोगों को हैंगिंग करें। पब्लिक हैंगिंग जो है ना, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये होएगी नहीं। सिर्फ ज़ियाउल हक के जमाने में एक दफा हुई थी और उसका बड़ा मनफी असर हुआ, इसलिए ये काम हमने नहीं करना। लेकिन सजा यकीनन मौत की सजा हो सकती है, गैंग रेप में तो मौत की सजा है, और अगर गैंग रेप साबित हो जाए तो वो हो सकता है, लेकिन पहले सबूत सामने ला के तो उनको मुबैना से लेके असल मुल्ज़िम से मुजरिम बनाना है। और जब मुजरिम बनेंगे तो जैसे उसको सजा हुई थी ज़ैनब के केस में, तो इनको भी लेकिन नास्ता साहिबा अदालतों के अंदर देखिए ना, थोड़ा पुलिस बिल्कुल ठीक है, रिवैम्प होना चाहिए, लेकिन अदालतों के अंदर भी इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर वुमेन। वो वहां जाती हैं तो एक नया वहां पे एक माहौल है, एक नया तमाशा है जो जहाँ पे उनके एंजॉय किया जाता है उनकी इस कंडीशन को, और एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो रिफॉर्म्स तो क्रॉस द बोर्ड होना है ना यकीनन। लेकिन अदालतों में मैं आपसे ये कहूं कि जब से 5 जजेस यहाँ मुकर्रर हुई थी ना 94 में, उस वक़्त से बहुत सी औरतें वकालत में आई हैं। और औरतें अगर औरतों को वकील करें तो औरतें उनकी बात समझती हैं। ये सिनफी इंसाफ तभी मिल सकता है कि आपकी बात जो है आपका वकील भी समझे और अदालत में आपकी बात जो है खातिर खा अंदाज में कर सके। और अब तो लीगल एड सोसाइटी जो है ना, वो हर अदालत में है। और अगर उसका फायदा औरतें उठाना चाहे तो कोई वजह नहीं है कि अदालत में उनको इंसाफ में कोई कमी हो। और जज भी कुछ ना कुछ औरतें हैं हाई कोर्ट में, मगर बहुत कम है, और निस्बतन जो छोटी अदालतें हैं उनमें तो बेशुमार औरतें अब आ गई। अच्छा, दिट्स वेरी इंकरेजिंग। उनको पता है कि यहाँ पे उनके पास मौके हैं। वेरी इंकरेजिंग। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट थी, बड़ी सैर हासिल डिबेट थी। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो इस पूरे मामले पे जो शर्मनाक सियासत हो रही है उस पर बात करनी ही पड़ेगी।